محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے وشمیرہ یوٹیوب چینل پر کہ کچھ ضروری مسائل قربانی کے تعلق سے لے کر کے، چونکہ قربانی کا وقت آ چکا ہے تو ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے سوالات ہیں کچھ ان کے جوابات دے دی جائیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم بیان کریں گے قربانی کے جانور کو کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور کس جانور کی کتنی عمر ہونا چاہیے اور کون سا عیب ہو جانور میں کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہو پائے گی۔ یہ اس طرح سے کچھ سوال ہوں گے اور ان کے جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اوپر ہیڈنگ ڈال کر کے رکھی ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور کا بیان ہے۔ سب سے پہلے 3 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اونٹ، نمبر 2 میں آتا ہے گائے کے ساتھ میں جو اس کے جیسے جانور ہوتے ہیں بھینسا اور جو بھی اس طرح سے جانور ہوتے ہیں۔ نمبر 3 میں آتی ہے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا۔ اس طرح سے یہ جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اونٹ، یہ سب جانور جو ہیں ان کی قربانی کرنا اسلام کے اندر جائز ہیں۔ اب ان جانوروں کے اندر چاہے ان کی نر ہو یا ان کی مادہ ہو، دونوں جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یعنی اونٹ کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، اونٹنی کی بھی قربانی جائز ہے، گائے کی بھی قربانی جائز ہے، بیل کی بھی قربانی جائز ہے، بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس طرح سے بکری کی قربانی جائز ہے، بکرے کی بھی قربانی جائز ہے، بھیڑ اور دمبا ان کی نر اور مادہ سب کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگلی جانور جیسے نیل گائے، ہرن، ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں نیل گائے کی قربانی کر دوں یا پھر ہرن کی قربانی کر دوں تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، صرف انہی جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے گائے کی قربانی۔ دیکھیے اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے گائے کی قربانی جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارے جہاں ہم رہ رہے ہیں ہندوستان میں، اس میں کچھ صوبوں کے اندر گائے کے تعلق سے قانون بنا ہوا ہے، گائے کو کاٹنا پرتیبندھت ہے۔ لہذا آپ حضرات گائے کی قربانی کرنے سے بچیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوشش یہ کریں کہ بھینسا وغیرہ کی کر لیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اسلامی اعتبار سے جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کا قانون ہے اور اس قانون کا پالن کرنا بھی ضروری ہے، تو اپنے آپ کو پریشانی سے بچاتے ہوئے گائے کی قربانی سے بچیں۔ البتہ بھینس اور بھینسا، بکرا وغیرہ اس کی قربانی کرانے کی کوشش کریں۔ اب ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے، کون سا جانور کتنی عمر میں ذبح ہونے کے لائق ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے اونٹ جو ہے وہ 5 سال سے کم نہ ہو، اونٹ جو ہے 5 سال سے کم نہ ہو۔ گائے، بھینس، بھینسا، بیل یہ جو ہوں 2 سال سے کم نہ ہو۔ بکری، بکرا یہ دونوں جو ہیں یہ 1 سال سے کم نہ ہو۔ اگر بکری، بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے، یا پھر گائے، بھینس جو بھی اس کے تحت آتے ہیں بھینسا وغیرہ، اگر وہ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو، یا اونٹ کوئی بھی 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بکرا دتا ہوا ہونا چاہیے، وہ دتے ہوئے پر غور کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر بکرے کے دتنے اور نہ دتنے پر کوئی زور نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی عمر کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 1 سال مکمل ہو چکا ہے تو چاہے دتا ہو یا نہ دتا ہو ان کی قربانی جائز ہوگی۔ بھیڑ اور دمبا جو ہے ان کی بھی 1 سال ہونا چاہیے، لیکن اگر بھیڑ یا دمبے کا بچہ 6 ماہ کا بھی ہو، 6 ماہ کا ہو اور وہ دیکھنے میں جسم میں خوب موٹا ہو
اور اس کا جسم بڑھ گیا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو پھر بھیڑ اور دمبا کیا ہے 6 ماہ کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن بکری اور بکرا کیا ہے وہ 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، کون سے جانور میں ایسے عیب ہوتے ہیں کہ جن عیبوں کی وجہ سے قربانی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سینگ، اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اگر سینگ تھے اور سینگ ٹوٹ گیا تو اب جب سینگ ٹوٹا ہے کسی جانور کا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا ٹوٹا ہے۔ اگر سینگ کسی جانور کا اتنا ٹوٹ گیا کہ اس ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی مینگ نظر آنے لگی، سینگ کے اندر جو مینگ ہوتی ہے اس مینگ طرف ٹوٹ گیا، مینگ نظر آ رہی ہے، تو قربانی جائز نہ ہوگی، جائز نہ ہوگی۔ اگر سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مینگ نظر آ رہی ہے، اور اگر اتنا کم ٹوٹا ہے کہ جس کی وجہ سے مینگ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور اندھا ہے یا کانا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے پیدائشی دانت نہیں ہیں یا پیدائشی کان نہیں ہیں تو پھر اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو لنگڑا ہے، جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد صحیح ہو گئی ہے، اور صحیح ہونے کے بعد اگر وہ اپنے آپ سے چل سکتا ہے، پہلے قربان گاہ ہوتی تھی جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا تو وہاں تک جانور چل کر کے جاتے تھے، اگر جانور خود سے چل لیتا ہے تو پھر اگر ہلکا پھلکا لنگڑا پن ہے تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر اتنا لنگڑا پن ہے، اتنا زیادہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا لنگڑاتا ہے کہ اس سے چل نہیں ملتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے یا اٹھا کر کے لے جانا پڑتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی کان کٹ گیا ہے یا جس کی پونچھ کٹ گئی ہے تو پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو پونچھ کٹی ہے یا کان کٹا ہے تو اس کے 3 حصے دیکھا جائے گا، 1/3 سے اگر کم ہے تب تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، کان ہے، کان کے 3 حصے کرنے کے بعد دیکھیے گا کہ 1/3 سے اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1/3 یا 1/3 سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی کی پونچھ کٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو اب دیکھا جائے گا کہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہے یا 1/3 سے کم کٹی ہے، یعنی کہ 3 حصے کرنے کے بعد پونچھ کے یا کان کے، پھر تیسرے سے اگر 3 حصے کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ 1/3 سے زیادہ کٹ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی قربانی، اور اگر 1/3 سے کم ہے یا 1/3 ہے تو پھر قربانی کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ قربانی کے وہ مسائل تھے کہ جو ضروری ہوا کرتے ہیں کہ اپنے جانور کو دیکھ کر کے لے کے کسی جانور کے اندر ان عیب میں سے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ باقی عمر ہم نے بتا دی ہے کہ اونٹ کی 5 سال سے کم نہ ہو، بھینس وغیرہ کی 2 سال سے کم نہ ہو، بکری اور بکرا کی 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ بھیڑ دمبا جو ہے اگر اس کا بچہ تگڑا ہے، موٹا ہو یا 6 ماہ کا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس میں 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے اس میں بھی 1 سال ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، کس طرح سے قربانی کرنا ہے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو دوسروں تک یہ جانکاری، یہ معلومات پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔